اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العدیۃ المتفرقہ یعنی مختلف دعائیں۔ آج کی حدیث نمبر 84، نیا کپڑا پہننے کی دعا کیا ہے؟ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ استجد ثوبا سماہ باسمہ اما قمیصا او امامتا او رداء ثم یقول۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا کپڑا پہنتے، خواہ وہ کرتا ہوتا، پگڑی ہوتی یا چادر، تو اس کا نام لے کر یہ دعا مانگتے: اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ و خیر ما صنع لہ و اعوذ بک من شرہ و شر ما صنع لہ۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے، تجھی نے مجھے یہ پہنایا، میں تجھی سے سوال کرتا ہوں اس کی بھلائی کا اور اس کام کی بھلائی کا جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس کے شر سے اور اس کام کے شر سے جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے۔ اسے ابو داؤد، نسائی، ترمذی، حاکم اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ ترمذی نے اسے حسن کہا ہے اور ابن حبان اور حاکم نے صحیح قرار دیا ہے۔ کپڑے کی بھلائی یہ ہے کہ اسے سردی گرمی سے بچنے اور جسم ڈھانپنے جیسی ضروریات کے لیے پہنا جائے، اور اس کا شر یہ ہے کہ اسے فخر و مباحات کے لیے یا زیب و زینت کی نمائش کے ارادے سے زیبتن کیا جائے۔ سہل بن معاذ رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اور ان کے باپ کے واسطے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نیا کپڑا پہننے پر یہ دعا مانگے: الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یعنی اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور بغیر میری تدبیر اور طاقت کے اسے میری قسمت میں لکھا، تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ابو نضرہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب کسی دوست کے جسم پر نیا کپڑا دیکھتے تو کہتے: تبلی و یخلف اللہ تعالی، خوب پرانا کرو، اللہ اور دے۔ اسے ابو داؤد اور بیہقی نے ذکر کیا ہے۔